عليها ونلعنهم كما لعناه أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو، اوتو جنہیں دی گئی الکتاب کتاب، آمنو تو ایمان لے آؤ، بما اس چیز پر ان نزلنا جو ہم نے نازل کی، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، معاکم جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، قرآن پاک پر ایمان لے کر کے آؤ۔ یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے اس قرآن پاک کے نازل ہونے سے قبل تمہارے اوپر تورات اور انجیل زبور نازل فرمائی ہے۔ یہ قرآن پاک اس ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، آپ اس پر ایمان لے کر کے آؤ۔ من قبل ان نطمسا، اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین مٹا دے، وجوہاً آپ کے چہرے کو، فنردوہا علی ادبارہا، کہ آپ اپنی پیٹھوں کے پھر جاؤ، وَنَلْعَنْهُمْ، اور اللہ رب العالمین تم پر لعنت کرے، کما لعناہ اصحاب السبت، جس طرح اللہ رب العالمین نے اصحاب سبت پر لعنت کی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ رب العالمین کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ سے ہو کر ہی رہے گا، اللہ کا وعدہ ہو کر ہی رہے گا۔ اے لوگو، تم اللہ رب العالمین نے جو کتاب نازل فرمائی ہے قرآن پاک، اس پر ایمان لے کر کے آؤ۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے یہود کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اس آیات میں اللہ رب العالمین یہود کے لیے ایک بہت بڑی وعید کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے ہم نے فرمان قرآن پاک، اس پر ایمان لے کر کے آ جاؤ۔ اگر ایمان نہیں لے کر کے آتے تو پھر ہماری طرف سے ایک وعید کا انتظار کرو، ہماری طرف سے ایک عذاب کا انتظار کرو کہ ہم جو آپ پر ڈال دیں گے۔ وہ کیا ہے کہ انَّتْمِسَ وجوہا، کہ آپ کے چہروں کو مٹا دیں گے۔ اس پر مفسرین نے دو اقوال لکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم انہیں ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیں گے، دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا کر دیں گے، یا دنیا کے اندر ان کی شکلوں کو بگاڑ دیں گے۔ دوسرا اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ مفسرین، اللہ رب العالمین روز قیامت آخرت کے دن عذاب دے گا۔ فرمایا فَنَضُدُّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، تمہیں تمہاری پیٹھوں کے بل پھیر دیں گے، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ فرمایا اَوْ نَلْعَنْهُمْ كَمَا لَعَنَّاهُ، پھر ہم آپ پر لعنت کریں گے جس طرح ہم نے لعنت کی اصحاب السبت، ہفتے والے دنوں پر۔ اللہ اور اس کے رسول کی جس پر لعنت ہو، وہ بندہ اس دنیا میں سب سے یہ بڑی وعید ہے کہ جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جس پر لعنت آ جائے یا اس کے رسول کی لعنت آ جائے۔ فرماتا ہے کہ لعنہ ہوا اصحاب السبت، ہم ایسا کریں گے جیسے اصحاب سبت کے ساتھ کیا تھا۔ یہ اصحاب سبت وہ ہے جن کو اللہ رب العالمین کا حکم آیا تھا کہ آپ نے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑی، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے اور اپنے عقل اور ذہانت سے کام لیا کہ ہفتے کے دن نہیں پکڑنی مچھلی، اور اللہ کا قانون تھا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور ہفتے کے دن مچھلی بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اب کیا کیا جائے، ہفتے کے دن رب تعالیٰ نے منع فرمایا کہ مچھلی نہیں پکڑنی، اور ہفتے کے دن مچھلیاں بھی سمندر کے اندر بڑی زیادہ گھوم رہی ہے، سامنے گھوم رہی ہے۔ اب کیا کریں، انہوں نے ہیلا بہانہ کیا کہ ایسا نہ کرے کہ سمندر کے قریب ایک گڈھا کھود دیں جو ہم یہ پورا ہفتہ مچھلیاں ہوتی نہیں ہیں اور صرف ہفتے کے دن ہوتی ہے، ہفتے کے دن ہمیں پکڑنے سے منع فرمایا رب تعالیٰ نے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ گڑھا کھود دیتے ہیں، پھر ہفتے کے دن اسے بھر دیا کریں گے، یہ مچھلیاں ساری اس میں آ جائے گی، پھر پورا ہفتہ پکڑتے رہا کریں گے۔ تو پھر جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں ایک عذاب دیا، کونوا قردۃ خاسئین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہو، کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر بن جاؤ۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین یہ دنیا میں عذاب دے دے گا کہ تمہارے چہروں کو، تمہارے جسموں کو، تمہارے شکلوں کو اللہ رب العالمین بگاڑ دے گا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جو اس امت پر فوراً فی الفور عذاب نہیں آتا، ورنہ آج سے پہلے تقریباً جتنی امتیں گزری ہے وہ جب گناہ کرتی تھی تو اللہ رب العالمین اس گناہ کا انہیں فوراً عذاب دے دیتے تھے۔ کسی کا سر گدھے کا بن جاتا تھا، کوئی زمین کے اندر دس جاتا تھا، کسی کے اوپر اللہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش کی ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں اتارا۔ یہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین۔